بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو ختم کر دے۔ آج جب میں آپ کو رزق حلال کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنا شرعاً جرم ہے، حرام ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی کبھی حرام مال عبرت کا نشان بھی بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرتی جاتی ہوں کہ ایک انسان نے کسی کے گھر میں چوری کی، یعنی وہ چور تھا، اور پھر اللہ پاک نے دنیا میں ہی اس کا حساب لینا چاہا تو اللہ پاک نے کیا کہ جس بس میں یا جس بس میں وہ بیٹھا تھا، تو جہاں سے وہ بس گزر رہی تھی تو اس بس کے آگے ایک آسمانی بجلی کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی بس آگے جاتی تھی آسمانی بجلی نیچے آتی تھی، پھر بس آگے جاتی آسمانی بجلی نیچے آتی، یہاں تک کہ بجلی جب بس کے اوپر بجلی نے جب تھوڑا سا اپنی روشنی ڈالی تو سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اس میں کچھ لوگ جماعت کے بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بجلی کسی نہ کسی کو آج یہاں سے لے کر جائے گی، تو آپ سب لوگ بس سے اترو اور ایک ایک کر کے رستے کو پار کرو، پھر اس بس کو ہم پار کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، کیونکہ رستہ وقت کم تھا، لوگوں نے اپنی اپنی منزلوں کو جانا تھا، تو کیا ہوا کہ سب لوگ آہستہ آہستہ پار ہونے لگ پڑے کہ اچانک ایک شخص جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، جس نے اس گھر میں چوری کی تھی، یعنی ڈاکہ ڈالا تھا، اور اس نے کیا کیا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، جیسے ہی بجلی کے پاس سے وہ گزرا فوراً بجلی اس کے اوپر پڑکی اور وہ وہی کوئلہ بن گیا۔ لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم شاید گناہگار نہیں تھے۔ جب اس کا سامان دیکھا گیا، جب اس کا وہ تھیلا دیکھا گیا جس کے اندر کیا تھا، چھریاں خون سے لپٹی ہوئی، چھریاں جن کے اوپر خون لطخ تھا، یعنی خون سے بھری ہوئی چھریاں، چاقو، اوزار، یقین مانے اس کے خون کے کپڑے اس تھیلے کے اندر تھے۔ اور پتہ لگنے پہ پھر معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک ہی گھر کے 6 افرادوں کو قتل کر کے وہاں سے کہ پیسے لے کے فرار ہوا ہے۔ پیسے تو وہاں سے نہیں ملے اس کے پاس سے، لیکن یہ سب چیزیں اس کے پاس سے ملی جو اس نے شاید کہیں جا رہا تھا، چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تھا اللہ پاک کا اس بندے کے ساتھ حساب کتاب۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، کہیں دیر نہ ہو جائے، وقت کا تھوڑا سا تقاضا اپنے ساتھ لے لو، خدارہ لے لو، اور بجائے زیادہ کھانے کے، دوزخ یہ پیٹ کی دوزخ ہے، یقین مانے میرا نہیں خیال کہ انسان زیادہ سے زیادہ لمبا 6 فٹ کا ہے، خواتینوں میں 5 6 یا اس سے بھی کم 4 3 4 جتنی بھی، اور بھائی لوگ 7 8 اس سے زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے۔ قبر بھی اتنی ہی ہے، اس سے ایک رتی بڑھ نہیں سکتے، تھوڑی سی کھلی کر دیں گے تاکہ آپ لیٹ سکیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، تھوڑا کھاؤ، اچھا کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ گے تو اولاد بھی آپ کی حلال اولاد بنے گی، حرام کھلاؤ گے تو حرام کی اولاد ہوگی۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، کہ میری چھوٹی سی بات میں آپ سمجھ، آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، آپ یہ وظیفہ کریں، الحمدللہ انشاءاللہ ایک تو آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو حلال کو پسند کرتے ہیں اور حرام کو اپنے در سے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں، تو یہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک لفظ ہے یا مغنی، تو آپ صرف یا مغنی کا ورد کرتے رہا کریں، تو یقین مانیں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، اور جو شخص فرضوں کے بعد 33 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ کبھی بھی وہ جو ہے رزق کے حرام کی طرف کبھی بھی اس کا قدم نہیں اٹھے گا، اور وہ یا مغنی کی جو برکت ہے، رحمت ہے، وہ اس کو روکے رکھے گی۔
کبھی بھی اس کے دل میں بغض نہیں آئے گا اور دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل سکون میں رہے گا۔ میرے پیارے بہنوں، چھوٹا سا عمل ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کو سمجھاتے ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اجازت دیجیے کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر اس بہن کی بات آپ کو پسند آتی ہے تو آن لائن قرآن اکیڈمی یعنی مدرسے والوں کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے مدرسے کو بھی جانیں ہم نے چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اس کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ اور اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔